باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ کس نے بات کہی تھی جی؟ سرداروں نے۔ اب جواب کس کا آ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے واپس سرداروں کو کوئی بات کہی؟ قال، انہوں نے فرمایا، کنہوں نے فرمایا جی؟ نوح علیہ السلام نے۔ اب یہ مقولہ ہے، کیا فرمایا انہوں نے؟ یا قومی، یا کیا ہے جی؟ پکار، اے قومی، یا قومی۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا کے ساتھ کیا شکل ہوتی ہے۔ اگر ایک اسم آئے تو وہ حالت رفع میں آتا ہے۔ ایک اسم آئے تو کیا آتا ہے؟ رفع، حالت رفع میں آیا تو یا قوم، اے قوم، اے لوگو۔ یا دوسری صورت کیا ہے جی؟ یا کے ساتھ واحد کی صورت میں آیا یا مرکب اضافی کی صورت میں آیا۔ یا قوم، یا جیسے ہم پڑھتے ہیں اس میں جس کو پکارا جا رہا ہے نا، جس اسم کو پکارا جا رہا ہے وہ حالت نصب میں آئے گا۔ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ حالت نصب میں آئے گا، جو مضاف ہے یا کے بعد، اور جو مضاف الیہ ہے وہ تو ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ وہ کس میں ہوتا ہے جی؟ جر میں ہوتا ہے۔ مثلا میں کہوں کہ اے مدرسے کے، اے مسجد کے استاد، نمازی، اے مدرسے کے استاد، تو استاد کے لیے کیا لفظ ہے؟ معلم۔ معلم کس کو کہتے ہیں؟ استاد، استاد کو۔ اب یہ مضاف بن گیا تو یہ بن گیا معلم، معلم المسجد، مدرسہ تی، مدرسہ کے استاد، معلم المدرسہ تی، مدرسے کا۔ اب اس کو بلانا ہے تو جو ہی یہ اس کو پکاریں گے تو یہ معلم کیا بن جائے گا؟ زبر کے ساتھ آ جائے گا، حالت نصب میں چلا جائے گا۔ معلم یا معلم المدرستی۔ جیسے ہمارا رب، ہمارا رب کے لیے کیا عربی ہے جی؟ رب کی کیا عربی ہے؟ ربن، مضاف بن گیا تو رب، اور ہمارا نا، ربنا، ہمارا رب۔ لیکن جب یہ یا لگے گا تو کیا بن جائے گا؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ ویسے اس کو زبر نہیں ملے، اس لیے جب قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو یہ زبر بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے یا معذوف ہے، اے ہمارے رب، رب۔ باقی جو دو صورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں الف لام والی، معرفہ۔ یا اگر کسی اسم کو پکارا جائے کسی بندے کو اور وہ ہو معرف باللام، الف لام کے ساتھ اس کا لفظ آئے، مثلا ولدن، اے ولدن کا کیا مطلب ہے؟ لڑکا، ٹھیک ہے جی۔ ولدن کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا، لڑکا۔ اب اس کو پکارنا ہے تو یا ولدو، اے لڑکے، لیکن خاص لڑکا ہے کوئی جس کو ہم جانتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ الولدو، الولدو۔ اب اس کو پکارنا ہے تو اب یا ولدو نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ یا ایھا الولدو۔ الف لام کے ساتھ آئے گا تو کیا بن جائے گا جی؟ یا کے ساتھ کس چیز کا اضافہ ہوگا؟
یہ میں نے لکھنی تھی باتیں. تو ولد کے ساتھ جب یہ چار شکلیں ہیں اس کی، یہ لکھنی ہے آپ نے. اسم اکیلا آئے گا تو حالت رفع میں، مرکب اضافی میں اسم آئے گا تو حالت نصب میں چلا جائے گا، اور اگر الف لام کے ساتھ آئے گا تو ایہا کا اضافہ ہوگا، اور اگر جو اسم ہے جو الف لام کے ساتھ آیا ہے وہ اگر مؤنث ہوگا تو پھر کس چیز کا اضافہ ہوگا جی؟ یا ایتھا، ایتھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ چار جو ہیں یہ یا کے ساتھ چیزیں آتی ہیں. اگر اکیلا آئے گا یا کے ساتھ اسم تو حالت رفع میں، مرکب اضافی میں آئے گا تو اسم جو ہے وہ نصب ہو جائے گا مضاف کی شکل میں، اور اگر اسم معرف باللام ہوگا الف لام کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا جی؟ یا کے ساتھ ایو، ایہا کا اضافہ ہو جائے گا اگر مذکر ہوگا، اور یا ایتھا کا اضافہ ہو جائے گا اگر معرف باللام اسم مؤنث ہوا تو. لکھ لیے؟ اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اکیلا قوم آتا تو حالت رفع میں ہوتا، یا قوم ہوتا، اے قوم. لیکن یہ زیر بتا رہی ہے کہ در حقیقت یہ کیا ہے؟ قومی، اے میری قوم. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جو زیر ہے یہ ہے چھوٹی، یہ اڑ گئی اور صرف یا قومی رہ گیا، اے میری قوم. زیر کس چیز کی بین ہوتی ہے؟ زیر بین ہوتی تھی، یہ کی بین ہوتی ہے. زبر کس چیز کی، کس کا بھائی ہے جی؟ الف، اور پیش واو، واو کی. تو یہ چیزیں یاد رکھیں. تو یا قومی، اے میری فا، قوم. تو یا قومی، اے میرے لوگو. ارائیتم پہلے بھی آ چکا ہے. رآ، یرا، دیکھنا. را اس نے دیکھا، دیکھا، اور یرا وہ دیکھتا، پچھلی آیت میں کیا آیا تھا؟ ما نرا، ہم نہیں دیکھتے. پھر آتا ما نرا، ما نرا کو، ما نرا کا، ہم آپ کو نہیں دیکھتے. اتبعک الذین ہم اراذلنا، کہ آپ کے پیچھے تو وہ لوگ چل رہے ہیں جو کمزور ہیں. بادیت رائی. اچھا، رآ یرا اس نے دیکھا، رآ اس نے دیکھا، اس نے دیکھا. اور یہ جو حمزہ ہے نا پہلے، یہ حمزہ کون سا ہے؟ استفہامیہ، یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ. کیا؟ رأیتم، رآ اس نے دیکھا، رأیتا، رأیتا، تم نے دیکھا، رأیتا تو نے دیکھا. ارائیتا نہیں، رأیتا تو نے دیکھا، ارائیتا کیا تو نے دیکھا. رأیتما تم دو نے دیکھا، رأیتم، تم سب نے دیکھا. رأیتم کیا، رأیتم تم سب نے دیکھا. لیکن یاد رکھیں جب ارائیتم آتا ہے تو زیادہ تر اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ تم کیا دیکھتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا. قرآن میں یہ بار بار آ جائے گا نا. تو اس کا مفہوم کیا ہے ارائیتم کا؟ کہ تمہاری رائے اس بارے میں، تمہاری رائے کیا سمجھتے ہو اس بارے میں. دعوت فکر. ارائیتم کیا تم سب نے دیکھا، مطلب یہ دعوت فکر دے رہا ہے. یہ لفظ کیا دے رہا ہے جی؟ دعوت کہ تمہارا کیا خیال، خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے. جب بھی قرآن میں آئے گا نا تو اس سینس سے تم نے کیا دیکھا،
دیکھا مطلب تمہاری رائے کیا ہے، تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو، یہ لکھا تو نہیں آپ۔ ارأیتم، تم کیا سمجھتے ہو، ان، اگر، شرطیہ بات شروع ہونے لگی، میں نے کھانا کھایا، اس کو شرط میں لے جائے۔ اگر میں نے ہاں جی، اگر میں نے نہیں وہ تو سوالیہ ہو گیا نا، شرط میں لے جائیں، اگر میں نے کھایا، میں کہتا ہوں جی کہ میں نے کھانا کھایا کو اگر میں شرط میں لے جاؤں تو میں کہوں گا اگر میں کھانا کھاتا، اور میں کہتا ہوں میں کھانا کھاتا ہوں، شرط میں لے جاؤ، اگر میں کھانا کھاؤں، شرط ہے، شرط۔ تو ان، اگر، کنتو، تم، کانا کا مطلب کیا تھا، ہے یا تھا، ٹھیک ہے۔ کنتو، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کن، تم، وہ 13واں سیگا چلا گیا، کنتو میں، کنتو میں تھا، اگر میں ہوتا، ہاں جی، کنتو کا مطلب میں تھا، کنتو کا مطلب کیا ہے، میں تھا۔ اب یہ شرط آ گئی، اگر میں ہوا، اگر میں ہوں نہیں ہوا، ماضی میں نا، ماضی کی شرط ہے، کنتو ماضی ہے، تھا، اگر میں ہوا یعنی جو باتیں گزر گئی ہیں تم کہہ رہے ہو کہ میں غلط ہوں، اگر میں ٹھیک ہوا، یعنی اس دور میں جس میں تم مجھے غلط کہہ رہے تھے، اگر میں ہوا ٹھیک، ان کنتا، اگر میں ہوا، الا، پر، حرف جر، جر، اس نے بینتن کو کیا کر دیا، مجرور کیا، مجرور کر دیتا کیا۔ یہ اس کا کیا مادہ ہے جی، بینتن کا، بانا یبین، کسی دو چیزوں کا علیحدہ ہو کر واضح ہو جانا، کسی دو چیزوں کا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر واضح، ڈٹ مڈ نہیں رہی، بانا یبین، اب بانا یبین، کسی چیز کو واضح کر دینا، بینا یبین، کسی چیز کو کھول کے سامنے رکھ دینا۔ اچھا، یہ بانا یبین سے جب فعیل ان کا وزن آتا ہے نا، فعیل ان کا، اب اس میں فے اور عین اور لام کی جگہ بے، یہ اور عین لگانا ہے، فے کی جگہ کیا لگانا ہے جی، با، عین کی جگہ یا، یا تو آلریڈی موجود ہے، اور لام کی جگہ نون، نون، فعیل، بین، اصل میں کیا بنا، بین، بین، لیکن یہ دو یہ آپس میں جس قاعدے کے ساتھ ملی تو یہ بن گیا بین، بین، واضح، دلیل، بین کیا ہے، کوئی چیز جو انتہائی واضح، روشن، بالکل کھلم کھلا ہو، یہ کیا ہے، مذکر۔ اب اس کو مؤنث کیسے بناتے ہیں جی، بینات، اس نون پہ زبر دے کے آگے تے پہ چلے جائیں گے، بینا کن، تن، نہایت واضح، دلیل، معجزہ، جو چیز واضح کر دینے والی ہو، جو کھول کے فرق کر دینے والی ہو، جیسے فرقان قرآن کے لیے لفظ استعمال، سورہ بینہ ہے، ایسی چیز کہ جو انتہائی روشن ہو، اتنی واضح ہو کہ کسی کو شک نہ رہے کہ یہ کیا ہے، تو گڈ مٹ نہ رہ جائے، پتہ نہیں حق ہے کہ باطل ہے، کہ کالا ہے کہ نیلا ہے، پیلا ہے کہ کیا ہے، اونچا ہے کہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، بالکل واضح ہو جائے، 100% واضح، روشنی کے اندر ہو، دلیل بن جائے، وضاحت ہو جائے۔ تو اگر میں ہوا، الا بینتن کو الا نے کیا کر دیا، بینہ تن، حرف جر، اگر میں ہوا، الا بینتن، بینتن بولتا واحد کی علامت ہے، کس چیز کی جی، واحد مؤنث کی علامت ہے، بولتا، اگر میں ہوا،
علی بینۃ، ایک روشن دلیل پر ہوا، اگر میں ایک روشن واضح کھلی دلیل پر ہوا، من سے حرف جر جن، ربی، ربن کو کیا کر دیا؟ ربی ربن کر دیا، لیکن یہ بن گیا ربی، اور یا، یہ یا کون سی ہے؟ یہ یا متکلم ہے، جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، اسم کے ساتھ آتی ہے مضاف الیہ کی شکل میں مجرور ہو کے، ربی میرے رب کی طرف سے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم تم کیا سمجھتے ہو، کیا خیال کرتے ہو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی واضح اور حق پہ دلیل پہ ہوا، ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں، ابھی کیا کہہ رہے تھے سارے پہلے کہ بھائی جھوٹ بول رہے ہو، نہیں جھوٹ غلط ہے، کوئی نبی شبی نہیں، اگر میں ہوا اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل واضح دلیل پہ ہوا، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور کس چیز پہ عطف ہے؟ بتائیں جی، واؤ کس چیز پہ عطف ہے؟ علی بینۃ الف زیر نون، الف زیر نون ان، شرطیہ جملہ ہے، شرطیہ، یہ واؤ کس چیز پہ ہے؟ ان پہ عطف ہے، ان پہ، ان نے کیا کیا تھا؟ کنتو کو، تھا کو کیا کر دیا تھا؟ ہوا، اگر میں ہوا اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر، وَآتَانِي، کیا مادہ جی؟ عطا یاتی، کیا مطلب ہے عطا یاتی کا؟ آنا آنا، اگر با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے تو ساتھ لانا لانا، عطا یاتی آنا، با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے تو لانا لانا، ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں پہ عطا نہیں ہے، جب یہ باب افعال میں جائے گا تو ایک الف بڑھ گیا، آ کے ساتھ ایک الف مزید زبر والا پڑا، تو یہ کیا بن گیا؟ آتا یؤتی، دینا، کسی کو دینا، عطا کرنا، عطا یاتی آنا، با کے صلے کے ساتھ لانا، آتا یؤتی دینا کسی کو عطا، آتا اس نے دیا دیا، فعل ماضی ماضی واحد مذکر غائب، اس نے دیا، نی مجھ فعل کے ساتھ کیا آئی ہے؟ ضمیر، ضمیر فعل کے ساتھ ہے، ضمیر یہ حالت ہے، فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے نصب وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول تو مفعول کی کیا حالت ہوتی ہے؟ نصب مفعول نصب۔ یہ باتیں آپ لکھتے ہیں، لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، نی ہے حالت نصب میں، حالت نصب کی ضمیر ہے، اور فعل کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، مفعول ہوتی ہے، مجھ کو، آتانی، اب یہ ان شرطیہ کے ساتھ یہ معاملہ جڑا ہوا، آتانی اس نے مجھ کو دیا، ان آتانی اگر اس نے دیا ہوتا ہوا، ہوتا نہیں سر، ہوتا نہیں، اگر اس کی عطا
مجھ پر اس کی عطا ہوئی، مجھے ملا۔ آتا یؤتی باب افعال، اب یہ شرط اس کے ساتھ آ رہی ہے، اگر مجھے عطا کیا ہوتا ہوا، اس نے مجھے عطا کیا ہوا، کیا چیز مجھے عطا کی یا دیا ہوا یا دی ہوئی، کیا چیز؟ رحمت رحمت۔ آتا یوتی دینا، کس کو دینا، کیا دینا، کتنے مفعول آتے ہیں؟ دو۔ کس کو دیا جی؟ مجھے مجھے دیا، پہلا مفعول۔ دوسرا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ کیا دیا؟ رحمت رحمتن، یہ دوسرا مفعول ہے۔ نی پہلا مفعول، رحمتن دوسرا مفعول۔ اگر اس نے مجھے اپنی رحمت دی ہوئی، اگر اس نے مجھے اپنی رحمت دی ہوئی، من عندہ، من حرف جر سے، اندی پاس اندی ہی، ترجمہ ایسے کریں گے، پاس اپنے پاس سے۔ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اور اگر اس نے مجھے واقعی رحمت دی ہوئی اپنے پاس سے، تم تو سوچ رہے ہو کہ نہیں دی، اور اگر دی ہوئی، اور اگر میں اللہ کی اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوا، اب یہ جواب آ، دیکھو تم تو کہہ رہے ہو کہ نہیں ہو، لیکن تھوڑی دیر فرض کرو کہ اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پہ ہوا اور اللہ نے مجھے یہ رحمت عطا کی ہوئی اپنے پاس سے، یہاں رحمت سے کیا مراد ہے؟ نبوت۔ اگر اللہ نے مجھے واقعی نبوت عطا کی ہوئی، پھر تمہارا کیا بنے؟ تھوڑی دیر کے لیے ایک اگلے بندوں آئی اوپنر، آنکھیں کھولو، اس بارے میں ذرا سوچو، تمہارا کیا خیال ہے؟ فَأُمِّيَتْ، بس امیت کیا مادہ ہے؟ یا امیہ، یعما، اندھا ہونا، اندھا ہونا۔ اور اندھے کو کیا کہتے ہیں جی؟ آما، آما اندھا، اس کی جمع کیا تھی؟ امیون امیون، اندھے۔ اچھا یہ باب افعال میں آیا تو کیا بن گیا جی؟ آما یعمی، اندھا کرنا کرنا، کسی کو اندھا کر دے، آما کسی کو اندھا کر دے، یعمی وہ اندھا کرتا ہے۔ اچھا باب تفعیل میں آئے گا تو کیا بن جائے گا جی؟ اما یعمی تعمیتن، کسی چیز کو پوشیدہ کر دینا، کسی کی نظروں سے، یعنی کسی چیز کے بارے میں کسی کو اندھا کر دینا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چیز، اندھا ہونا کیا ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، چیز موجود ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، اب آپ کی آنکھوں سے ہم نے اس چیز کو ہٹا دیا، چیز موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن آپ کے سامنے نہیں ہے، پوشیدہ ہو گئے، تو آپ کے تو اس کو نہیں دیکھ سکتے، اندھے ہی ہو گئے نا۔ تو اما یعمی کا کیا مطلب ہے؟ پوشیدہ، کسی معاملے میں کسی بندے کو اندھا کر دینا، یعنی وہ معاملہ بندے کے لیے پوشیدہ کر دینا۔ اچھا اب یہاں پہ اما، یہ معروف کا قاعدہ ہے، اس نے کسی چھپایا، چیز کو پوشیدہ کیا، چھپا دیا، یہ کس کا قاعدہ ہے؟ معروف کا۔ فعل، فعل کے وزن پہ معروف کا قاعدہ ہے، یہ جب بنے گا مجہول مجہول بنے گا تو یہ وزن بن جائے گا فعل۔ کیا وزن بن جائے گا؟ فعل۔ تو اما کا وزن کیا بن جائے گا؟ امیہ۔ امیہ کا کیا مطلب؟ اما کا مطلب اس نے پوشیدہ کیا، امیہ کا مطلب وہ پوشیدہ ہو گیا۔
پوشیدہ کیا گیا، ہو گیا، جو پوشیدہ ہو گیا ہے۔ تو امیہ وہ پوشیدہ ہو گئی، ہوا، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اب اس کو بنانا ہے مؤنث، مؤنث، تو کیا بنے گا؟ تے لگائیں، امیت وہ پوشیدہ ہو گئی، ہو گئی، فامیت وہ جو کیا پوشیدہ ہو گئی، اب اس کی ہیں واپس پلٹ جائیں، کیا چیز پوشیدہ ہو گئی؟ مؤنث کیا ہے؟ رحمت، رحمتن، رحمتن یا بینتن تن یا رحمتن، ان دونوں چیزوں کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ وہ جو واضح دلیل تھی وہ پوشیدہ ہو گئی تم سے، یعنی تم نے دیکھی نہیں، رحمت تم سے پوشیدہ ہو گئی، تم نے اس کو پہچانا نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ فامیت یہ مجہول کا قاعدہ ہے، وہ پوشیدہ ہو گئی، گئی علیکم، علا کا مطلب پر، کم تم تم سب پر، تم پر پوشیدہ ہو گئی کا کیا مطلب ہے؟ تم سے چھپا دے، نہیں، تم سے چھپا دی گئی۔ دیکھیں یہ اصول اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کچھ قواعد و ضوابط پہ پیدا کیا ہے، ان قواعد و ضوابط پہ کامیابی کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس پہ عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ عمل کریں گے تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ کلمہ پڑھنے سے آپ جہاز نہیں چلا سکتے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں، متقی اور پرہیزگار بن جائیں، آپ کو کہیں جناب والا آپ اس طرح کریں کہ یہ جو 32 ویلر ٹرالا ہے یہ ریورس کر کے اس گلی میں داخل کرنا ہے، تو آپ تقویٰ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے علیحدہ اللہ نے قواعد و ضوابط بنائے ہیں۔ تقویٰ آپ کو کب کام آئے گا؟ مریں گے تو کام آئے گا نا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلے بلے ہو جائے گی۔ اللہ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ ٹرک ٹریلا جو ہے وہ گلی میں داخل کر دیں، اللہ نے آپ سے یہ تقاضا کیا ہے کہ آپ جہاز اڑاؤ۔ اگر یہ تقاضا اللہ کا ہوتا جہاز اڑاؤ، ٹینک بناؤ، گولے چلاؤ، نہیں تو پھر تو جس نے گولہ نہیں بنایا سیدھا دوزخ میں چلا گیا۔ اگر یہ اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ ہاں اپنے ڈیفنس کے لیے تیار رہو، وقت کا جو اسلحہ ہے وہ تیار رہو، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے دین کی حفاظت وغیرہ یہ ساری چیزیں۔ تو وہ جو آنکھیں ہیں جس سے اللہ کے نبی کو دیکھنا تھا سب کچھ، اس کو تو ہم نے کر دیا بند، تو بند کیے آخر کہاں پہنچ گئے؟ اندھے ہو گئے۔ وہ چیزیں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رہ گئی، ہم نے توجہ ہی نہیں کی، دیکھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ کو وقوع ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی قتل، کوئی پولیس والا آتا ہے، کس کمرے میں ہوا ہے جی؟ اس کمرے میں، آپ بھی اس کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے بھی کمرہ دیکھا ہے، پولیس والے نے بھی دیکھا ہے۔ پولیس والے نے کیا کرنا ہے؟ نقشہ بنانا ہے، اس جانب چارپائی پڑی ہے، یہاں پہ چارپائی ہے، اس جگہ پہ فریج رکھا ہوا ہے، یہاں یہ ہے وہ ہے، یہاں پہ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے جہاں سے بندہ داخل ہوا، یہ پوائنٹ نمبر 2 اس نے فائر مارا، پورا نقشہ بنا کے دے گا۔ اب اگر وہ یہ لکھنا بھول جائے کہ ملزم کہاں کھڑے تھے، مضروب کدھر تھا، تو کیس فارغ ہو گیا، کیونکہ اس نے اصلی چیز اس سے پوشیدہ رہ گئی ہے، مس ہو گئی، رکھی نہیں گئی۔ رکھی کس نے؟ پوشیدہ ہو گئی۔ بھائی پوشیدہ اس لیے ہو گئی کہ توجہ نہیں تھی نا آپ کی، یہاں فائل کا تو ذکر نہیں ہے کس نے پوشیدہ کی ہے، آپ کی اپنی توجہ کی وجہ سے پوشیدہ ہوئی، آپ نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کیا؟ استفہامیہ، کیا؟ نلزم، یہ اب اس کے پہلے ہم ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ پہلا ہو گیا حمزہ استفہامیہ، دوسرا ہو گیا نلزم، تیسرا ہو گیا کم، چوتھا ہو گیا ہاں۔ یہ جو واو ہے نا، واو، یہ ان دونوں کو آپس میں جوڑے،
ملانے کے لیے آیا ہے۔ اس کا یہاں پہ ویسے کوئی ترجمے کے اعتبار سے کوئی کام شامل ہے؟ ترجمے کے اعتبار سے اس کا کوئی کام نہیں ہے، صرف کم اور ہا کو آپس میں جوڑ رہے جوڑنے کے لیے۔ نلزم میں نون نحنو فاعل، نلزم فعل، فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا ہے؟ مفعول مفعول۔ مفعول نمبر 1، ہاں مفعول نمبر 2 2۔ نون جو ہے یہ مضارع کا ہے، مادہ پیچھے کیا ہے؟ لام سے لام زے میم۔ لازم یلزم، اس کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا، کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا۔ چمٹ جانا، لازم یلزم۔ اب یہ آ گیا جی باب افعال، یہ تو لازم کا ہو گیا نا، خود چمٹ جانا، کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا۔ باب افعال میں آئے گا تو یہ کیا شکل اختیار کر لے گا جی؟ الزما یلزم، اردو میں آپ جانتے ہیں الزامن، فلاں بندے پہ الزام ہے، الزام لگ گیا، ایکیوزیشن، الزام ہے کسی آدمی پہ۔ اس کا فاعل کیا ہے؟ ملزمن، اور اس کا مفعول کیا ہے؟ مل ملزمن۔ ملزم کس کو کہتے ہیں؟ جس پر الزام جائے لگا ہے، جس پہ الزام لگا وہ ملزم ہے۔ یہ جو ملزم ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں بلو آئیڈ کڈ آف لا، نیلی آنکھوں والا پیارا بچہ، قانون کا پیارا بچہ ہوتا ہے ملزم۔ فیورٹ چائلڈ آف لا، accused is favorite child of law۔ جو ملزم ہوتا ہے یہ قانون کا بڑا پیارا بچہ ہوتا ہے۔ ملزم کو 100% کتنے؟ 100% کیا چیز حاصل ہے؟ innocence until proved guilty، جب تک اس کو مجرم ثابت نہ کر دیا جائے تب تک وہ کیا ہے؟ معصوم۔ 100%۔ 100%، 99 نہیں۔ اس لیے جب میں آپ کے خلاف FIR کٹوا دوں، جی شمشاد صاحب نے میری بکری چوری کر دی، پرچہ ہو گیا، آپ عدالت میں چلے گئے، عدالت آپ کو کہتی ہے بھائی آپ میری نظر میں معصوم ہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ گواہی شہید دینے کی، سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ آپ چور ہیں کہ نہیں، آپ سے کسی نے کوئی گواہی نہیں لینی۔ ایک ہوتے ہیں 342 کے بیان ہوتے ہیں، وہ سرسری قسم کے بیان ہوتے ہیں، یہ کیوں ہے تو آپ کہتے ہیں غلط ہے، کوئی اس پہ کوئی وکیل آپ سے سوال نہیں پوچھ سکتا۔ تو الزما یلزم، اس کا مطلب تھا چمٹ جانا، یلزم چمٹا دینا، کسی چیز کو کسی پر چمٹا دینا، تھوپ دینا، کسی کے گلے ڈال دینا۔ گلے میں ڈال دینے کا مفہوم بھی قرآن میں آیا، کس حوالے سے؟ نامہ اعمال گلے میں پڑا ہوا ہوگا، سورہ بنی اسرائیل۔ تو یلزم وہ تھوپ دیتا ہے، چمٹا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا آیا ہے؟ نلزم، ہم، نحنو فاعل ہے، ہم چمٹا دیں، تھوپ دیں، گلے میں ڈال دیں، یعنی یہ تمہارے سر منڈ دیں۔ کوئی ملزم صاحب ہیں کہ جو کہیں کہ جی آؤ مجھ پہ الزام لگاؤ کہ میں نے چوری کی؟ کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے جی مجھ پہ الزام لگا دے بکری میں چوری کی، مجھ پہ پرچہ کٹ، کوئی ہے؟ کوئی بندہ ہی لکھتا ہے کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس آدمی نے فائر کیا جو فلاں بندے کو لگا اور وہ مر گیا، اب اس کے سر پہ تھوپا گیا یہ الزام لگ گیا سر پہ، کسی پہ منڈ دیا، کسی کے سر لگا دیا۔ تو نلزم، ہم، انلزم، کیا ہم
ڈال دیں آپ کے سر پہ، چمٹا دیں آپ کے گلے، پڑ جائیں گلے ڈال دیں آپ کے. نلزم، کیا ہم تھوپ دیں، کم تم سب پر، ہاں اس کو. یہ اس کیا ہے؟ ہیں جی؟ وہی رحمت، وہی بینہ، وہی دعوت، وہی دین، جو کچھ بھی تھا. یعنی اس بینہ کو، اس رحمت کو تمہارے سر پہ تھوپ دیں، زبردستی تمہیں اسلام قبول کروا دیں. زبردستی اسلام قبول کروانے کا کوئی کنسپٹ ہے؟ آج تک کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکا کہ تلوار، گولی، ڈنڈے کے زور پہ کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا ہو. تو انلزم، یہ اب کم اور ہا کو ملانے کے لیے کمو ہا کر دیے، واو آ کے درمیان میں، ورنہ ترجمہ کیا کہ ہم تھوپ دیں، ہم ڈال دیں، چمٹا دیں تم سب پر اس کو، اس رحمت کو. وَأَنْتُمْ، واو کے بعد ضمیر آئے تو حالت حالت میں ترجمہ کیا کریں گے؟ حالانکہ تم سب ہو. اب انتم کا فائل کہاں پہ ہے؟ انتم مبتدا، قارئون خبر. ٹھیک ہے جی، کہ کیا ہے، کیا مادہ ہے اس کا؟ کرہا یکرہ، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، ناپسند ہونا. ٹھیک ہے جی، کرہا یکرہ، اور فاعل ان کے وزن پر کیا آئے گا؟ کارہ، کارہن، ناپسند کرنے والا، والا. اور مفعول ان کے وزن پہ کیا آئے گا جی؟ کارہ بود، مکروہن، جس کو ناپسند کیا گیا ہو، جو ناپسند کیا گیا ہے وہ مکروہ ہے. کارہن، ناپسند کرنے والا، والا. اور واو نون جمع، جمع کا. وَأَنْتُمْ لَهَا کارہون، ناپسند کرنے والے، اور تم ناپسند کرنے والے ہو. لہا، لا کے، ہاں اس نبوت کے، اس پیغام کے لیے تم ناپسند. وَأَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا کارہون، کیا تمہارے سر پہ تھوپ دیں زبردستی اس دین کو، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرنا. ناپسند کرتے ہو. دیکھتے ہی نہیں. اچھا، جس چیز سے آدمی قرات کرے، جس چیز سے قرات کرو اس کی طرف دیکھتے تو امیت ہو گئی، پوشیدہ ہو گئی. آپ نے دیکھا ہی نہیں اس طرف. آپ کو ایک چیز نہیں دیکھنی، آپ کو ناپسند ہے، آپ برے سمجھتے ہیں کسی کام، بے شک کہیں پڑی ہو، آپ نے اس طرف دیکھنا ہی نہیں. تو وہ اس رحمت کو، اس دین کو کارہون، ناپسند کرنے والے. تو کیا اگر تمہارے سر پہ تھوپ دیں؟ سر پہ نہیں تھوپیں گے بھائی. تمہارے پاس فریڈم آف چوائس، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندے بنو، چاہے نہ شکر بنو. تمہارے فریڈم آف چوائس ہے، تمہارے کھلا تمہارے ہاتھ میں یہ بات. تو اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے کن لوگوں کو یا قومی کہا ہے جی؟ اب غور کریں، کن کو کہا ہے؟ سرداروں. سرداروں کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے لوگوں. سرداروں کو اور ان کے سارے ماننے والوں کو، سب کو مخاطب کر دیا، سارے آج. تو ان سے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تھوڑی دیر سوچ لو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پہ ہوں، اور اس نے مجھے یہ رحمت، یہ نبوت واقعی عطا کی ہوئی، اور تم سے پوشیدہ رہ گئی، تو پھر کیا کرو گے؟
نتیجہ تو کچھ نہیں نکالا. کہا دیکھو ہم تمہارے سر پہ زبردستی یہ نبوت کا پیغام نہیں تھوپ سکتے، حالانکہ تم اسے ناپسند کر رہے. اب یہ اگلی آیات میں جا کے بات واقعی کھل جائے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ دعوت کیوں دے رہے ہیں. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. قال یا قومی یا قوم ارأیتم ارأیتم ان ان کنت کنت علی علی بینۃ بینۃ من ربی من ربی وآتانی. وآتانی. دیکھیں جتنا آ ہے اتنا ہی تا ہے اتنا ہی نی ہے. کیوں؟ بتاؤ کیوں؟ ہاں؟ کھڑی زبر وہ بھی آ بولتے ہیں تا نی، یہ تینوں کیا ہیں؟ مد اصلی. یہ مد بدل ہے، الف زبر آ بن گیا. یہ تے زبر الف تا تھا، اس الف کی جگہ کھڑا زبر کر کے مد بدل. یہ بھی دو، یہ بھی دو، اور نی نون زیر یہ زی نی، یہ بھی مد اصلی، یہ بھی مد اصلی، یہ بھی مد اصلی. یہ تینوں ایک جیسے کھینچے جائیں گے. آتانی رحمتم رحمتم من عندہ. من عنده. من میں نون کا اظہار ہوگا، آگے ہلکی آ گیا عین. من عندہ من عنده فعمیت علیکم علیکم انلزمکموہا انلزمکموہا وانتم وانتم لہا لہا کارہون. کارہون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.